پاکستان، اس بلیٹن میں 24 کے ساتھ UK 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں ہدا شاہ۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے youtube.com/24newsht۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانیں پڑتے ہیں۔ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ اینڈ انویسٹیگیشن بورڈ نے فرانسیسی ایئر بس ماہرین کو ملبے سے ملنے والے بلیک باکس اور ڈیٹا ریکارڈ کے متعلق بریفنگ دے دی۔ فرانسیسی ٹیم انہیں واپس لے جا کر ڈی کوڈ کرے گی۔ ڈی کوڈ ہونے کے بعد جہاز کی روانگی سے گرنے تک کپتان اور معاون کپتان کی گفتگو سنی جا سکے گی۔ پاکستانی ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ اینڈ انویسٹیگیشن بورڈ نے ملیح طیارہ حادثے کے متعلق فرانسیسی ٹیم کو تحقیقات میں معاونت فراہم کی۔ فرانسیسی ایئر بس ماہرین کو ملبے سے ملنے والے بلیک باکس اور ڈیٹا ریکارڈ کے متعلق بریفنگ دی گئی۔ ڈی کوڈ کیے جانے کے بعد جائزہ لیا جائے گا کہ کاک پٹ عملے نے ایئر بس کے طے شدہ پروسیجر پر کس حد تک عمل کیا۔ ایئر بس ماہرین کے دورے سے قبل جائے حادثہ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حصار میں لیا۔ ٹیم نے سوا گھنٹے تک تباہ شدہ طیارے کے ملبے کا جائزہ لیا۔ فرانسیسی ایئر بس ماہرین نے جائے حادثہ پر انجنوں، لینڈنگ گیئر، ونگز، فلائٹ کنٹرول سسٹم اور متاثر ہونے والے مکانات کا معائنہ کیا۔ ٹیم کی جانب سے تصاویر اور ویڈیوز بھی بنائی گئی۔ ایئر بس ماہرین کی ٹیم نے رن وے کا دورہ کر کے متاثرہ حصوں کا بھی معائنہ کیا۔ دوسری جانب PIA ترجمان کے مطابق ایئر کریش میں مہارت رکھنے والے 10 رکنی تکنیکی ٹیم تحقیقات سے منسلک ہے، جبکہ تحقیقاتی ٹیم میں کسی بھی متعلقہ ادارے کے افراد شامل نہیں ہوں گے، صرف طلب کی گئی معلومات، دستاویزات یا ریکارڈ فراہم کریں گے۔ سمر عباس، 24 نیوز، کراچی۔ طیارہ حادثے میں بھی پیپلز پارٹی اور PTI میں میچ پڑ گیا۔ تحریک انصاف کریڈٹ لے رہی ہے کہ DNA ٹیسٹ پنجاب کی فورنزک لیب میں ہو رہے ہیں، جبکہ سندھ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ٹیسٹ سندھ کی لیبارٹری میں ہو رہے ہیں۔ مرنے والوں کے لواحقین پیاروں کی میتوں کے منتظر، مگر سندھ حکومت اور گورنر سندھ کو یہ فکر کہ DNA ٹیسٹ ہونے کا کریڈٹ ان کی جماعت کے ہاتھ سے نہ جائے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا دعویٰ ہے کہ DNA کے لیے ٹیم لاہور سے آئی اور وہ یہ ٹیسٹ کر رہی ہے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ DNA سندھ حکومت کی عالمی معیار کی لیبارٹری میں ہو رہے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی کے لیب میں DNA کی اسپیشلسٹ ٹیم جو لاہور سے آئی ہے، وہ ڈاکٹر ہمایوں کی سربراہی میں اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ سندھ DNA فورنزک اینڈ سیرولوجی لیبارٹری جو ہے یہاں پہ یونیورسٹی آف کراچی میں اسٹیبلش کی گئی ہے، جو لیٹسٹ ایکوپمنٹس اور مکمل طور پر اس میں ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں، اور جو DNA ٹیسٹ اس وقت وہاں پہ ہو رہے ہیں اور ان کے رزلٹ ظاہر ہے کچھ ٹائم اس میں لگتا ہے، لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ آج رات سے ہی جس طرح ٹیسٹ آتے جائیں گے سب کو اس کی اطلاع دے دی جائے گی۔ حکمرانوں کے دعوے اور وضاحتیں اپنی جگہ، مگر حقیقی صورتحال یہ ہے کہ DNA نمونے جامعہ کراچی کی لیبارٹری میں لیے گئے، جناح اور سول ہسپتال سے نعشوں کے نمونے لیے گئے، جبکہ ورثا نے بھی سیمپل سندھ حکومت کی لیبارٹری میں دیے۔ لاہور سے آنے والی ماہرین کی ٹیم DNA کے لیے نہیں بلکہ ڈینٹل ڈیٹا کے سائنسی طریقے سے نعشوں کی شناخت کر رہی ہے، اور سندھ حکومت کے فراہم کردہ موبائل یونٹس میں ڈینٹل ڈیٹا کی بنیاد پر نعشوں کو شناخت کیا جا رہا ہے۔ سندھ کے وزیر تعلیم اور محنت سعید غنی نے PIA کے سربراہ ارشد ملک حادثے کے ذمہ دار ہیں، سول ایویشن کے DG کو فوری ہٹایا جائے۔ یہ تحقیقات غیر جانبدار نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ تحقیقات کی تفصیلات CEO نے پہلے ہی بتا دی ہے۔ ارشد ملک نے لوگوں کو خوف زدہ کیا تاکہ کوئی بات نہ کر سکے۔ ایسے لوگوں پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے جو اب دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے اب یہ اس پائلٹ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اپنی صفائی دینے کے لیے، اپنا جواب دینے کے لیے اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ جو کریش ہوا ہے جہاز کا، یہ کوئی عام سا ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ عام کریش نہیں ہے، یہ بہت مختلف کریش ہے، اور اس میں PIA کے جو سربراہ ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے جس قسم کے حالات PIA کے اندر پیدا کر دیے ہیں، ایک خوف کا ماحول ہے، اس خوف کے ماحول میں سیفٹی جو میجرز ہیں وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں۔ جو کمیٹی بنائی ہے اس پہ ہمیں اعتراضات ہیں۔ آپ کیوں اس کمیٹی کے اندر پالپا کے نمائندے کو شامل نہیں کرتے ہیں؟ آپ کیوں اس کمیٹی کے اندر پائلٹس کی جو انٹرنیشنل ایک ایسوسیشن ہے اس کے نمائندے کو کیوں شامل نہیں کرتے ہیں؟ آپ ایویشن کی، سول ایویشن کی ایک تنظیم ہے بین الاقوامی سطح کی، اس کے نمائندے کو کیوں شامل نہیں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ایئر بس کے جو ٹیم آئے گی وہ خود ہی کرے گی، بھائی خود تو کرے گی، اس کمیٹی کے اندر اس کو کیوں شامل نہیں کرتے ہیں؟
اور طیارہ حادثے نے عارف اقبال فاروقی کی ہستی بستی زندگی اجاڑ دی. بیوی اور 3 بچے شہید ہو گئے. کہتے ہیں کہ بیوی اور بچی کی لاش کی شناخت نہ کرتا تو حکام انہیں کسی اور کے سپورٹ کر دیتے. ڈی این اے سمیت تمام معاملات ناقابل بھروسہ ہیں. وزیر اعظم عمران خان میری مدد کریں. طیارہ حادثے نے عارف اقبال فاروقی کی ہستی بستی زندگی بھی اجاڑ دی، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی کسی المیہ سے کم نہیں. سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی نے انہیں جہاز میں بیٹھ کر تصویر بھیجی تھی، جسے لے کر وہ کراچی پہنچے، جہاں سرد خانے میں بیٹی اور بیوی کی لاشوں کو کپڑوں اور جیولری سے پہچانا. اگر ایسا نہ کرتے تو حکام ان کی لاشیں کسی اور کو دینے والے تھے. انہوں نے اپنے کرب کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ڈی این اے سمیت تمام معاملات ناقابل بھروسہ ہیں کیونکہ یہ درست طریقہ کار سے نہیں لیے جا رہے. Most importantly is the fact that the DNA samples that have been taken are totally erroneous. If I had not identified my wife's or my daughter's bodies, I have no idea they would have probably given or handed it over the wrong people to me. عارف اقبال نے وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کی ہے کہ وہ خود اس معاملے کو دیکھیں تاکہ ان کے بیٹے اور چھوٹی بیٹی کی لاشیں مل سکیں اور ان کا کرب ختم ہو. طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے افراد کے ورثاء پی آئی اے کے رویے پر پھٹ پڑے. حادثے میں والدین کے سائے سے محروم ہونے والے عادل رحمان کا کہنا ہے کہ طیارہ حادثہ خوفناک اور دردناک تھا، لیکن اس وقت پی آئی اے کا رویہ انتہائی ذلت آمیز، ناقابل معافی اور شرمناک ہے. کہتے ہیں کہ پی آئی اے نے بے حسی کی انتہا کر دی ہے. عادل رحمان کے والد فضل رحمان اور والدہ بحیدہ رحمان طیارہ حادثے میں شہید ہو گئے تھے. طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے افراد کے ورثاء پی آئی اے کے رویے پر پھٹ پڑے ہیں. اور موسم کی بات کریں تو کرونا کے بعد ملک بھر میں شدید گرمی کا راج ہے. کراچی ہو یا لاہور، دادو ہو یا اولیاء کا شہر ملتان، ہر طرف گرمی کی دہائی ہے. نہروں پر منچلوں کا ہجوم ہے تو ٹھنڈے مشروبات بیچنے والوں کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں. سورج ان دنوں سوا نیزے پر ہے. کراچی میں درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا تو لاہور میں پارہ 46 سینٹی گریڈ کو چھو گیا. دادو میں گرمی 49 سینٹی گریڈ تک جا پہنچی. کراچی میں ہوا میں نمی کا تناسب 45% ہونے سے گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے. لاہور میں گرمی کا تیسرا روز ہے. انسان تو کیا، چرند پرند بھی گرمی سے پناہ مانگ رہے ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. نہانے پر پابندی کے باوجود گرمی کے ماروں کا نہر پر ہجوم ہے. تیسرا دن ہے، ہم گرمی کی وجہ سے ہم لوگ نہر پہ آ گئے، گرمی کی شدت کو دور کرنے کے لیے. عید کے تیسرے روز ملتان میں گرمی اپنے عروج پر رہی اور درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. گرمی کا توڑ کرنے کے لیے شہریوں کا مشروبات کی دکانوں پر رش رہا. حیدرآباد اور ملک کے دیگر علاقوں میں بھی عید کے تیسرے دن منچلے پنیاری نہر میں چھلانگیں لگاتے اور گرمی بھگاتے ہوئے گزارتے رہے. شہری گرمی کا توڑ روایتی ٹھنڈے مشروبات تھادل، شربت سندل، شربت آلو بخارا، دودھ کے شربت اور خصوصی سردائی کے ذریعے کر رہے ہیں. ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ اینڈ انویسٹیگیشن بورڈ نے فرانسیسی ایئر بس ماہرین کو ملبے سے ملنے والے بلیک باکس اور ڈیٹا ریکارڈ کے متعلق بریفنگ دے دی. فرانسیسی ٹیم انہیں واپس لے جا کر ڈی کوڈ کرے گی. ڈی کوڈ ہونے کے بعد جہاز کی روانگی سے گرنے تک کپتان اور معاون کپتان کی گفتگو سنی جا سکے گی. پاکستانی ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ اینڈ انویسٹیگیشن بورڈ نے ملیر طیارہ حادثے کے متعلق فرانسیسی ٹیم کو تحقیقات میں معاونت فراہم کی. فرانسیسی ایئر بس ماہرین کو ملبے سے ملنے والے بلیک باکس اور ڈیٹا ریکارڈ کے متعلق بریفنگ دی گئی. ڈی کوڈ کیے جانے کے بعد جائزہ لیا جائے گا کہ کاک پیٹ عملے نے ایئر بس کے طے شدہ پروسیجر پر کس حد تک عمل کیا. ایئر بس ماہرین کے دورے سے قبل جائے حادثہ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حصار میں لیا. ٹیم نے سوا گھنٹے تک تباہ شدہ طیارے کے ملبے کا جائزہ لیا. فرانسیسی ایئر بس ماہرین نے جائے حادثہ پر انجنوں، لینڈنگ گیئر، ونگز، فلائٹ کنٹرول سسٹم اور متاثر ہونے والے مکانات کا معائنہ کیا. ٹیم کی جانب سے تصاویر اور ویڈیوز بھی بنائی گئی. ایئر بس ماہرین کی ٹیم نے رن وے کا دورہ کر کے متاثرہ حصوں کا بھی معائنہ کیا. دوسری جانب پی آئی اے ترجمان کے مطابق ایئر کریش میں مہارت رکھنے والے 10 رکنی تکنیکی ٹیم تحقیقات سے منسلک ہے، جبکہ تحقیقاتی ٹیم میں کسی بھی متعلقہ ادارے کے افراد شامل نہیں ہوں گے. صرف طلب کی گئی معلومات، دستاویزات یا ریکارڈ فراہم کریں گے. سمر عباس، 24 نیوز، کراچی. طیارہ حادثے میں بھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں میچ پڑ گیا. تحریک انصاف کریڈٹ لے رہی ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ پنجاب کی فورینزک لیب میں ہو رہے ہیں، جبکہ سندھ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ٹیسٹ سندھ کی لیبارٹری میں ہو رہے ہیں.
मरने वालों के लवाहिकीन प्यारों की मैयतों के मुंतजिर, मगर सिंध हुकूमत और गवर्नर सिंध को ये फिक्र कि डीएनए टेस्ट होने का क्रेडिट इनकी जमात के हाथ से न जाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का दावा है कि डीएनए के लिए टीम लाहौर से आई और वो ये टेस्ट कर रही है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि डीएनए सिंध हुकूमत की आलमी मयार की लेबोरेटरी में हो रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी के लैब में डीएनए की स्पेशलिस्ट टीम जो लाहौर से आई है वो डॉक्टर हुमायूं की सरबराही में उसके ऊपर काम कर रही है। सिंध डीएनए फॉरेंसिक एंड सीरोलॉजी लेबॉर्ट्री जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में इस्टेब्लिश की गई है, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और मुकम्मल तौर पर उसमें हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं। और जो डीएनए टेस्ट इस वक्त वहाँ पे हो रहे हैं और उनके रिज़ल्ट ज़ाहिर है कुछ टाइम उसमें लगता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि आज रात से ही जिस तरह टेस्ट आते जाएंगे सबको उसकी इत्तला दे दी जाएगी। हुक्मरानों के दावे और वजाहतें अपनी जगह, मगर हकीकी सूरत-हाल ये है कि डीएनए नमूने जामिया कराची की लेबोरेटरी में लिए गए, जिना और सिविल अस्पताल से नाशों के नमूने लिए गए, जबकि वर्सा ने भी सैंपल सिंध हुकूमत की लेबोरेटरी में दिए। लाहौर से आने वाली माहिरीन की टीम डीएनए के लिए नहीं बल्कि डेंटल डेटा के साइंसी तरीके से नाशों की शनाख्त कर रही है और सिंध हुकूमत के फराहम करदा मोबाइल यूनिट्स में डेंटल डेटा की बुनियाद पर नाशों को शनाख्त किया जा रहा है। सिंध के वजीर तालीम और मेहनत सईद गनी ने पीआईए के सरबराह अरशद मलिक हादसे के जिम्मेदार हैं, सिविल एविएशन के डीजी को फौरी हटाया जाए। ये तहकीकात गैर जानिबदार नहीं हो सकती हैं क्योंकि तहकीकात की तफसीलात सीईओ ने पहले ही बता दी है। अरशद मलिक ने लोगों को खौफजदा किया ताकि कोई बात न कर सके। ऐसे लोगों पर जिम्मेदारी डाली जा रही है जो अब दुनिया में मौजूद नहीं है। अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अब ये उस पायलट के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। ये उन लोगों के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है जो अपनी सफाई देने के लिए, अपना जवाब देने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये जो क्रैश हुआ है जहाज का, ये कोई आम सा एक्सीडेंट नहीं है, ये आम क्रैश नहीं है, ये बहुत मुख्तलिफ क्रैश है और इसमें पीआईए के जो सरबराह हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए जिम्मेदार हैं कि इन्होंने जिस किस्म के हालात पीआईए के अंदर पैदा कर दिए हैं, एक खौफ का माहौल है। उस खौफ के माहौल में सेफ्टी जो मेजर्स हैं वो कंप्रोमाइज हो रहे हैं। जो कमेटी बनाई है उस पर हमें एतराज़ात हैं। आप क्यों उस कमेटी के अंदर पालपा के नुमाइंदे को शामिल नहीं करते हैं? आप क्यों उस कमेटी के अंदर पायलट्स की जो इंटरनेशनल एक एसोसिएशन है उसके नुमाइंदे को क्यों शामिल नहीं करते हैं? आप एविएशन की, सिविल एविएशन की एक तंजीम है बैन अक़वामी सतह की, उसके नुमाइंदे को क्यों शामिल नहीं करते हैं? आप कहते हैं एयरबस के जो टीम आएगी वो खुद ही करेगी। भाई खुद तो करेगी, इस कमेटी के अंदर उसको क्यों शामिल नहीं करते हैं? और तैयारा हादसे ने आरिफ इकबाल फारूकी की हंसती बसती जिंदगी उजाड़ दी। बीवी और 3 बच्चे शहीद हो गए। कहते हैं कि बीवी और बच्ची की लाश की शनाख्त ना करता तो हुकाम उन्हें किसी और के सपोर्ट कर देते। डीएनए समेत तमाम मामलात नाकाबिले भरोसा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मेरी मदद करें। तैयारा हादसे ने आरिफ इकबाल फारूकी की हंसती बसती जिंदगी भी उजाड़ दी, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो भी किसी अलमिये से कम नहीं। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें जहाज में बैठकर तस्वीर भेजी थी, जिसे लेकर वो कराची पहुंचे, जहां सर्द खाने में बेटी और बीवी की लाशों को कपड़ों और ज्वेलरी से पहचाना। अगर ऐसा ना करते तो हुकाम उनकी लाशें किसी और को देने वाले थे। उन्होंने अपने कर्ब का जिक्र करते हुए कहा, डीएनए समेत तमाम मामलात नाकाबिले भरोसा हैं क्योंकि ये दुरुस्त तरीक़ाकार से नहीं लिए जा रहे। Most importantly is the fact that the DNA samples that have been taken are totally erroneous. If I had not identified my wife's or my daughter's bodies, I have no idea they would have probably given or handed it over the wrong people to me. आरिफ इकबाल ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की है कि वो खुद इस मामले को देखें ताकि उनके बेटे और छोटी बेटी की लाशें मिल सकें और उनका कर्ब ख़त्म हो। तैयारा हादसे में शहीद होने वाले अफराद के वर्सा पीआईए के रवैये पर फट पड़े। हादसे में वालिदैन के साए से महरूम होने वाले आदिल रहमान का कहना है कि तैयारा हादसा खौफनाक और दर्दनाक था, लेकिन इस वक्त पीआईए का रवैया इंतहाई जिल्लत आमेज, नाकाबिले मुआफ़ी और शर्मनाक है। कहते हैं कि पीआईए ने बेहिसी की इंतहा कर दी है। आदिल रहमान के वालिद फजल रहमान और वालिदा वहीदा रहमान तैयारा हादसे में शहीद हो गए थे। तैयारा हादसे में शहीद होने वाले अफराद के वर्सा पीआईए के रवैये पर फट पड़े हैं।
اور موسم کی بات کریں تو کورونا کے بعد ملک بھر میں شدید گرمی کا راج ہے۔ کراچی ہو یا لاہور، دادو ہو یا اولیاء کا شہر ملتان، ہر طرف گرمی کی دہائی ہے۔ نہروں پر منچلوں کا ہجوم ہے تو ٹھنڈے مشروبات بیچنے والوں کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔ سورج ان دنوں سوا نیزے پر ہے۔ کراچی میں درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا تو لاہور میں پارہ 46 سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ دادو میں گرمی 49 سینٹی گریڈ تک جا پہنچی۔ کراچی میں ہوا میں نمی کا تناسب 45% ہونے سے گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ لاہور میں گرمی کا تیسرا روز ہے۔ انسان تو کیا، چرند پرند بھی گرمی سے پناہ مانگ رہے ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ نہانے پر پابندی کے باوجود گرمی کے ماروں کا نہر پر ہجوم ہے۔ تیسرا دن ہے، ہم گرمی کی وجہ سے ہم لوگ نہر پہ آ گئے ہیں گرمی کی شدت کو دور کرنے کے لیے۔ عید کے تیسرے روز ملتان میں گرمی اپنے عروج پر رہی اور درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ گرمی کا توڑ کرنے کے لیے شہریوں کا مشروبات کی دکانوں پر رش رہا۔ حیدرآباد اور ملک کے دیگر علاقوں میں بھی عید کے تیسرے دن منچلے پنیاری نہر میں چھلانگیں لگاتے اور گرمی بھگاتے ہوئے گزارتے رہے۔ شہری گرمی کا توڑ روایتی ٹھنڈے مشروبات تھادل، شربت سندل، شربت آلو بخارا، دودھ کے شربت اور خصوصی سردائی کے ذریعے کر رہے ہیں۔ اس بلٹن سے اتنا ہی۔